اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، اذیت ہے، بیماری ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، پس تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا، پس جب تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا، پس تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یہ کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دے مومنوں کو، ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو، عرضۃ لایمانکم، نشانہ اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان قسم کو کہتے ہیں۔ ان تبروا، کہ تم نیکی نہ کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور یہ کہ صلح نہ کراؤ گے لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ، باللغو، لغو، فضول، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، وہ تمہیں پکڑتا ہے، بما، ساتھ جو، کسبت، کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ تو آیت نمبر 222 میں کہا گیا کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے لفظ اذن کا استعمال ہوا، جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی ہیں۔ تو یہ صرف ایک گندگی نہیں بلکہ طبی حیثیت سے ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ہارمونل چینجز آتے ہیں اور اس میں چڑچڑاپن، موڈ سوئنگ، سستی، کاہلی، اور بہت سارے معاملات عام دنوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عورت کے ساتھ ان دنوں میں عام دنوں سے کچھ مختلف معاملہ بھی کیا جائے گا۔ یہ جو کہا کہ عورتوں سے الگ رہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایسے معاملات کو قرآن میں کنایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ایک گھر میں نہ رہے، یا وہ ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، یا اس کو بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے، یا اس کو بالکل الگ کر دیا جائے، جیسا کہ کچھ قوموں کے ہاں دستور ہے۔ اس کی وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عورت سے صرف ان دنوں میں خاص تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کیا جائے گا، جو میاں بیوی والا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حالت میں نماز معاف ہوتی ہے، روزہ قضا کرنا ہوتا ہے بعد میں، عورت طواف نہیں کر سکتی مگر منا، عرفات وغیرہ میں جا سکتی ہے۔ جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے تو کچھ علماء کے ہاں ممانعت اور کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، خاص طور پر تعلیم کی غرض سے۔ یعنی مناسب بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم کی غرض سے کسی پاک موٹے کپڑے سے اگر قرآن کی جلد کو پکڑ لیا جائے اور عبارت کو ہاتھ نہ لگایا جائے تو پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جب ترجمہ یاد کرنا ہو تو تب تو آیت ویسے بھی توڑ توڑ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر کہا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی فطری طریقے سے، یا جہاں سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی پہلے غلط کام کرتا رہا ہے تو توبہ کرے اور باز آ جائے، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند کرتا ہے، اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی غیر فطری طریقے سے کرتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فطری طریقوں سے کرنے والے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ پاکیزگی اختیار کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر کہا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یہاں عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی۔ کھیت قیمتی اور پسندیدہ چیز ہے، ذمہ دار ہونا باعث فخر بات ہوتی ہے۔ یہاں عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، اسے عزت دی گئی ہے۔ کسان کھیت حاصل کر کے آنرڈ فیل کرتا ہے، اس کے پاس جا کر خوشی محسوس کرتا ہے، وہاں جا کر انسان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اپنا پن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا کھیت ہوتا ہے۔ اور کھیتی کو کسان ویران اور بنجر نہیں چھوڑ دیتا، اس کی کیئر کرتا ہے، مناسب وقت پر اس میں فصل بوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے چاہو تم، یا جس طرح چاہو تم، یا جب چاہو تم،
تو اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود کچھ توہمات کا شکار تھے، اس کا ازالہ کیا گیا، لیکن اس سے مراد بھی وہی ہے کہ فطری طریقے سے۔ اور پھر کہا کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ جو کہا کہ آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی عورت کے لیے، عورت کے پاس محض سیر و تفریح کے لیے، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں جانا، کھیت میں انسان کچھ اگاتا ہے تو بیوی سے اولاد حاصل کرنی ہے، اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، کیونکہ اچھے بچے ہوں گے تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہوں گے۔ تو مومن جو ہے وہ آگے کی بھی فکر کرتا ہے۔ تو یہ بہت جامع لفظ ہے، اس سے دو معنی نکلتے ہیں اور دونوں ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کے دین اور اخلاق کو آراستہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور بعد کے فقرے میں یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ اگر ان دونوں فرائض کے ادا کرنے میں تم نے جان بوجھ کر کوتاہی کی تو اللہ تم سے حساب لے گا۔ کہا گیا نا اللہ سے ڈرو، یعنی ان ساری چیزوں میں جب تک اللہ کا خوف نہ ہو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، یعنی جواب دینا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی اجازت دے کے مومنوں کے لیے خوشی کا ایک سامان کیا ہے، پھر اولاد بھی دی، اس میں بھی خوشی کا سامان ہے۔ تو ان سب کے ذریعے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو مان لیں ان کے لیے فلاح اور سعادت کی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، عرضہ، ڈھال، نشانہ، آڑ، رکاوٹ، یعنی اللہ کو آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی وہ بھی ایسی قسمیں کہ تم نیکی نہیں کرو گے، جیسے کوئی قسم کھا لے کہ میں فلانے کو سلام نہیں کروں گی، تو اللہ تو بہت بڑا ہے نا، اس کا نام غلط کاموں کے لیے تو استعمال نہ کرو۔ اور تبرک یہ عربی میں ایک سٹائل ہے، اس میں جو لا ہے وہ کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تو کہا کہ جو مطلب احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے میں ہی خیر و بھلائی ہے، اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، یعنی اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اور جو غیر ارادی قسمیں بندہ کھا لے عادت کے طور پر تو ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، جیسے بطور تقیہ کلام بعض اوقات بلا ارادہ قسمیں زبان سے نکل جاتی ہیں، تو ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ان پر مواخذہ ہے۔ مواخذہ ان چیزوں پر ہے جو سچے دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو کام کیا گیا ہو۔